بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ ایسی عزت آپ کو ملے گی۔ جس شخص کا ذہن میں رکھ کر آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ جو چاہے بات منوا لو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ الٹے قدم آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی ہر بات ہاتھ جوڑ کر مانے گا۔ بس سورہ فاتحہ کو آپ نے اپنے انگوٹھے کے اوپر ایسے دم کرنا ہے جیسے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے۔ اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کیونکہ اس کا سارا طریقہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا۔ اس عمل کے بعد جس کا بھی نام آپ لوگے وہ شخص آپ کا غلام بن جائے گا۔ اس ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج آپ کو مکمل طریقہ بالتفصیل بتایا جائے گا اور وہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا اور جس طرح آپ کہو گے وہ ویسا ہی کرے گا۔ ہر طرف ہر وقت آپ کی مرضی چلے گی۔ سب سے بڑھ کر آپ نے کچھ کھلانا پلانا بالکل نہیں ہے۔ اکثر لوگ کھلانے پلانے والی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، تعویذ وغیرہ مانگتے ہیں، جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کو کھلانا پلانا بہت مشکل ہے، لیکن یہ عمل آپ کو آج جو بتائیں گے اس میں کسی کو کچھ بھی کھلانے یا پلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنے میں صرف آپ کے 3 سے 5 منٹ لگیں گے اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا کام بن جائے گا۔ نہ کہیں آنا پڑے گا، نہ کہیں جانا پڑے گا، نہ کسی کی منتیں کرنی پڑیں گی، نہ تعویذ لکھوانے پڑیں گے، نہ ہی کالا بکرا ذبح کرنا ہے، نہ ہی کالی مرغی ذبح کرنی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کی روح کو سمجھ گیا، ایسے سمجھیں وہ پورے قرآن کو سمجھ گیا۔ اسی لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کر لو تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ کوئی شخص بھی اگر آپ کی بات نہیں مان رہا، کسی کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے وہ شخص آپ کا اپنا بن جائے گا۔ اور اگر آپ کا شوہر ہے جو آپ سے لڑتا ہے، ہر وقت جھگڑا کرتا ہے، آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتا، آپ کو طرح طرح کے طعنے دیتا ہے، اس عمل کے ذریعے وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ مطلب وہ آپ کی ہر بات مانے گا، جیسے آپ کہو گے ویسے کرے گا۔ اس عمل کے کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی شادی کے لیے مان نہیں رہا، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ خاندان میں لوگ مانتے بالکل بھی نہیں ہیں، ان کو منانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، چاہے وہ آپ کی ساس ہے یا آپ کی نند ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ کی بات بالکل بھی نہیں مانتی، جان بوجھ کر فساد کرتی رہتی ہے، اس عمل کے ذریعے آپ اس عورت کو بھی اپنا تابع کر سکتے ہیں، اس عورت سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں۔ وہ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گی۔ میری بہنیں اور بیٹیاں جو سسرال میں موجود ہیں، سسرال میں سارا دن کام کرتی ہیں، ہر کسی کی عزت کرتی ہیں، ہر کسی کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عزت نہیں ہوتی۔ نند ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کا دیور ہے یا آپ کا سسر ہے، کوئی جیٹھ ہے، کوئی بھی جو شخص وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی بات بالکل بھی نہیں مانتا، آپ اس سے اپنی کچھ بھی بات منوانا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ اس سے اپنی ہر بات منوا لیں گے۔ انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے گا۔ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور پڑھائی کرنا چاہتے ہیں پر آپ کے والدین نہیں مانتے تو پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن
لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا مقصد جائز ہو، جائز مقصد کے لیے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر اس کے باوجود ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کا جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کون سی احتیاط کرنی ہے اور کون کون سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں۔ کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، یہ بھی آپ اچھے طریقے سے جان لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں جو کوئی سوال ہے، جو کوئی وہم ہے، اگر کوئی شک ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کو اپنا بنانے کے لیے بھی کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے بھی کر سکتی ہے، اس میں بالکل بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کسی عمل کے ساتھ ملا کر نہیں کرنا۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کر رہے ہیں تو یہ عمل نہ کریں، پہلے جو عمل کر رہے ہیں اس کو مکمل کریں، پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے، پھر اس کا آپ کو پورا فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو مکمل یقین اور بھرپور توجہ کے ساتھ اور تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں کرنا ہے۔ جب آنے جانے والے آئیں گے تو شور ہوگا اور آپ کا ذہن بھٹک جائے گا۔ جب ذہن بھٹک جائے گا تو آپ کا یقین بھی بھٹکتا ہے، تو آپ کو اس عمل کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا نماز سے پہلے کرنا چاہیں تو بھی اجازت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں، دوسرا آپ کے ذہن میں کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس عمل کے بارے میں اگر ذہن میں کوئی وہم، کوئی شک ہو تو پھر وہ کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے آپ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھ لیا کریں۔ صرف کچھ منٹ لگتے ہیں، 7 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میری بہن، بھائی کوئی بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیجئے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ عمل ایسے کریں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر دیکھتے ہوئے 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی اس کے علاوہ آپ کا مسئلہ ہے تو آپ نے اپنے انگوٹھے کے اوپر صرف 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو وہ نام بھی آپ لے سکتے ہیں، اس عمل سے اور زیادہ اثر کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا نام لے کر انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے، پھر آپ نے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس شخص کا ذہن میں لے کر آنا ہے جس کو آپ اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اپنے انگوٹھے پر پھونک مار دینی ہے، اور جس پر انگوٹھا رکھا ہے وہ ہاتھ بند کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ ہاتھ بند کریں گے، اپنے ہاتھ بند کرنے کے بعد دوبارہ پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مارنی ہے، اور اس انسان کا تصور کرنا ہے۔ آپ نے ایسے سوچنا ہے جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ آپ اس کے دماغ کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے دماغ کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی اس کے ذہن میں بات آپ بٹھا رہے ہیں۔ بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کو اس کا اثر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو 3، 5 یا 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ سخت سے سخت انسان بھی پگھل جاتا ہے، کوئی کتنا ہی آپ سے ناراض کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ سے خود رابطہ کرے گا اور معافی مانگے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں مانتا اور آپ سے ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ عمل ایک دفعہ کریں، اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے۔ الغرض کوئی بھی مسئلہ کسی بھی انسان کے ساتھ اگر آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اجازت عام ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔